نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ غزوہ موتا کا ذکر ہوگا۔ غزوہ موتا 8 ہجری جمادی الاول میں ایک مقام پر لگی۔ موتا مقام کا نام ہے، اصل میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وادی بلقا ملک شام میں، اور اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے پاس اپنا ایک قاصد بھیجا تھا، اور قاصد کو خط دے کر اس میں اسلام کی دعوت تھی، تو بصرہ کے والی تک وہ پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی شرجیل بن غسانی، یہ کیسر روم کا ایک امیر تھا، اس نے اس قاصد کو یعنی صحابی رسول کو، جس کا نام حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس کو جو ہے اس نے راستے میں ہی قتل کر دیا۔ تو قاصد کو قتل کرنا یہ بڑے جرم کی بات تھی، یہ بڑی زیادتی کی بات تھی، کیونکہ ہم سیرت پاک میں ذکر کر چکے، تو قاصد جو ہے وہ جنگ کے میدان میں، امن کے میدان میں، اور جنگ بھلے زوروں پر ہو لیکن قاصد آتے جاتے تھے، اور یہ انٹرنیشنل قاعدہ تھا کہ قاصد کو امان ہوتی تھی، لیکن اس نے یہ حرکت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچایا، تو آپ نے اس سے انتقام لینے کے لیے، جوابی کارروائی کرنے کے لیے آپ نے لشکر اسلام تیار کیا۔ 3000 آدمیوں کا لشکر، جو اس سے پہلے تیار نہیں ہوا تھا، اور اس 3000 لشکر کا آپ نے امیر حضرت زید بن حارث کو مقرر کیا، جھنڈا ان کو دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر ابن ابی طالب اٹھائیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو جھنڈا عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے، اور اگر عبداللہ بھی شہید ہو جائیں تو حاضرین لشکر کو اختیار ہوگا کہ اپنا امیر خود مقرر کریں۔ اور اس لشکر کو آپ اپنی سنت کے مطابق آپ نے الوداع کہنے کے لیے چند قدم ان کے ساتھ آئے، اور ثانیۃ الوداع تک وہاں آئے، اور وہاں ان کو رخصت کیا، اور وہاں آپ نے یہ ان کے لیے فرمان بھی فرمایا، جس میں شہادت کا اشارہ تھا۔ تو ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو یہ تینوں اشخاص ضرور شہید ہوں گے، کہ جو پہلے جو نبی کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، تو اگر یہ نبی بھی سچا ہے، برحق ہے، یہ تو تینوں افراد ضرور شہید ہوں گے۔ اور پھر زید کو کہنے لگا کہ زید تم ابھی واپس نہیں آؤ گے، تو ایک ڈرانے کے لہجے میں کہا، تو حضرت زید نے کہا کہ ہمارے لیے شہادت جو ہے وہ انعام ہے، سعادت ہے، اور شہادت سے ہم نہیں ڈرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے لشکر کو روانہ کیا اپنے ہاتھوں سے، اور ہدایت فرمائی کہ جب آپ جہاد کے لیے جائیں تو جہاد صرف اللہ کی خاطر ہو، اور عبادت خانوں میں، عبادت گاہ میں کوئی راہب بیٹھا ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، اور باغ اور باغات اور درخت اور کھجوریں وغیرہ ان کو برباد نہ کرنا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے خاص وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کم ہے، تم جا کے جی لگا کے عبادت کرنا۔
مسلمان راستہ طے کرتے کرتے ایک معدن جگہ تھی، یعنی وہ روم کی حدود میں پہنچ چکے اور جاسوسوں کو بھیجا تو پتہ چلا کہ رومیوں نے جو تیاری کی ہے جنگ کی تو ان کا لشکر 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے اور یہ 3,000 تھے۔ پھر آپس میں مشورہ ہوا، ایک رائے یہ ہوئی کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیں خط کے وسیلے، قاصد کے وسیلے، یہاں تو یہ صورتحال ہے، اور پھر اس حکم کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدد بھیجیں یا کوئی مناسب حکم جو ہو وہ دے دیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم آ گئے ہیں جنگ کے لیے اور ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے۔ ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر ہمارے لیے شہادت ہے تو وہی ہمارے لیے سعادت ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اب ہم نکل آئے ہیں، ہمیں جنگ کرنی چاہیے۔ تو ان کے مشورے سے پھر پیش قدمی ہوئی اور جنگ کا آغاز ہوا۔ تو حضرت زید بن حارث نے صفیں سیدھی کرائیں اور اپنی امارت کا حق ادا کرتے ہوئے بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے اور کافروں کے بیچوں بیچ داخل ہو گئے اور جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو جھنڈا جو ہے وہ ایک دم حضرت جعفر ابن ابی طالب نے سنبھالا اور لشکر کے امیر مقرر ہوئے اور وہ بے جگری کے ساتھ لڑے اور کافروں کی صفوں کو پلٹ کر رکھ دیا۔ آخرکار ان کے ایک بازو پر وار کیا گیا تاکہ اسلامی جھنڈا گرے اور اسلامی لشکر کا حوصلہ ختم ہو، لیکن حضرت جعفر نے جھنڈا گرنے نہیں دیا اور جھنڈے کو دوسرے بازو سے پکڑا۔ تو پھر دوسرا بازو آپ کا کاٹا گیا، تو اس پر بھی آپ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اور اپنے بیٹ کے ساتھ جھنڈا تھامے رکھا اور اس حال میں بھی جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ آخر ایک رومی نے آپ پر ایسا وار کیا جس سے آپ کا جسم مبارک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حضرت جعفر کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور وہ بھی بے جگری کے ساتھ لڑے اور ان کا شاعرانہ مزاج تھا۔ تو وہاں آ کر جب شہادت کو قریب دیکھا تو پھر شعر کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیوں عبداللہ ہے جس کی تمہیں طلب ہوتی تھی شہادت، آج وہ قریب آ رہی ہے تو تمہیں کیوں وہ گراں گزر رہا ہے۔ تو یہ کرتے کرتے آخر وہ بھی شہید ہوئے، بے جگری کے ساتھ لڑے۔ یہاں آ کر جو ہے مسلمانوں میں البتہ تھوڑا اضطراب پھیلا اور جھنڈا اسلامی گرا۔ تو ایک شخص نے حضرت ثابت بن ارقم نے وہ جھنڈا اٹھایا اور کہا کہ مسلمانوں کی جماعت اپنا جلدی سے کوئی امیر مقرر کر دو تاکہ اس کی سرکردگی میں جنگ کو جاری رکھا جائے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ تم ہی بن جاؤ امیر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس رتبے کا آدمی نہیں ہوں۔ پھر مشاورت سے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کیا گیا جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے جیسے جھنڈا اٹھایا تو مسلمانوں نے تھوڑی شکست محسوس کرتے ہوئے بھاگنا شروع کیا، مگر حضرت قطبہ بن عامر نے چیخ کر پکار کر کہا اے مسلمانوں، کہاں میدان چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میدان چھوڑ کر جانے سے جنگ میں قتل ہونا بہتر ہے، شہید ہونا بہتر ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسا سحر تھا، ایک ایسا اثر تھا کہ مسلمان سارے رک گئے
اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں دوبارہ جنگ گرم ہوئی اور وہ پورے دن لڑتے رہے، سخت جنگ لگی، اور دوسرے دن حضرت خالد بن ولید نے لشکر اسلامی کو اس ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا کہ کافروں کو لگا کہ شاید مسلمانوں کی مدد آ گئی ہے، اور مسلمان دیکھنے میں زیادہ لگ رہے تھے، اور پھر حکمت عملی کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے جنگ لڑی، اور 9 تلواریں بلکہ 10 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیں۔ اتنی تلوار چلائی کہ ایک ہی دن میں 10 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں، اور 11ویں تلوار جس کا نام یمانی تھا وہ ہاتھ میں تھی کہ قلعہ فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ عالیہ میں اس جنگ کا نقشہ صحابہ کرام کو بتا رہے تھے۔ وحی کی بنیاد پر آپ فرما رہے تھے کہ زید بے جگری سے لڑ رہا ہے، اور زید ابھی شہید کر دیا گیا، اور جھنڈا ابھی جعفر ابن ابی طالب نے اٹھایا، اور جعفر کا بازو کاٹا گیا، اور جعفر کا دوسرا بازو کاٹا گیا، اور جعفر شہید کر دیے گئے۔ اور پھر فرمایا کہ جعفر کو اللہ تعالیٰ نے 2 نورانی پر عطا کیے، وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہ مدینے سے موتا تک دیکھ رہی ہے، بلکہ مدینے سے موتا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور مدینے سے آپ جنت فردوس بھی دیکھ رہے ہیں، اور جعفر کی پرواز جنت میں دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح حضرت جعفر کی شہادت، حضرت جعفر کا جہاد آپ نے موتا میں دیکھا، اسی طرح اس کی پرواز آپ نے جنت میں دیکھی، صحابہ کو آپ بتا رہے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کو آپ نے بیان فرمایا، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ ظاہر ہے ہر ایک آپ کے پیارے صحابی تھے۔ زید کتنا قریب تھا، حضرت جعفر کتنے قریب تھے، عبداللہ بن رواحہ کو آپ کتنا چاہتے تھے۔ ابھی ذکر ہو چکا کہ خیبر میں آپ نے ان کو والی مقرر کیا تھا۔ عمرۃ القضاء میں جب آپ کو طواف کر رہے تھے تو آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، اس کی رسی جو ہے عبداللہ بن رواحہ نے پکڑی ہوئی تھی۔ تو 3 کمانڈر یہ ایک ساتھ شہید ہوئے۔ پھر جھنڈا جب خالد بن ولید نے اٹھایا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا ابھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس آیا، من سیوف الرحمن، جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس آیا۔ اللہ کی تلوار میان سے نکل آئی اور کافروں کا وہ نقصان کیا، کہاں 3000 لشکر، کہاں 1,00,000 آدمی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ تھے، اس میں رومی اور مشرکین سارے مل گئے، یعنی اسلام کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ تو اس میں آج بھی ان تینوں سپہ سالار کی مزاریں ایک ساتھ ہیں، اور یہ بڑے رتبے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی بھی قبور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس میں حضرت زید بن حارث، جس کو نبی علیہ السلام اپنا بیٹا کہتے تھے، ان کی مزار ہے۔ حضرت جعفر طیار کی ہے، جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جعفر کی سیرت اور جعفر کی صورت حضرت میکائیل علیہ السلام جیسی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری صحابی، حضور کے مقرب صحابی، تو ان تینوں سپہ سالاروں کی مزار آج بھی موتا میں ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں زیارت کرائے، اور انشاءاللہ دوسرے واقعات کو آئندہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ فتح مکہ کا عظیم واقعہ آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے اور سعادت دے، آمین۔